تو بایزید بسطامی دیکھیے ہر کوئی شخص جو ہے نا جس کو ہم جانتے ہیں ایز اے بزرگ، علی حجویری ہو گئے یا کوئی بھی ہو گیا، ہم ان کو جانتے ہیں جب وہ اپنے نا ٹاپ لیول پر تھے، لیکن جب وہ ان دا میکنگ تھے تب ہم ان کو نہیں جانتے کہ وہ کس تپسیا سے، کس مشکل سے یا کس راستے سے گزرے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، یہ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب بیٹھے، ہمیں نہیں پتہ کہ مفتی صاحب نے وہ وقت جو مفتی بننے تک کا گزارا ہے مدرسے میں، اس میں کتنے فاقے کاٹے ہوں گے، کتنی بھوکیں کاٹی ہوں گی، کتنی مارے کھائی ہوں گی، کتنی شبیں جاگ کے کاٹی ہوں گی، ہمیں نہیں پتہ، وہ سفر کا نہیں ہمیں پتہ ہوتا۔ سفر کا پتہ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ شخصیت جو ہے اس کا پورا ادراک جو ہے وہ کیا جائے۔ بایزید جو تھے انہوں نے سوچا نا، کسی وقت زندگی میں سوچتا ہے انسان کہ میں اللہ کو پالوں، میں اللہ کو شناخت کر لوں، میں اللہ کو پہچان لوں، یہی خیال آیا ہوگا ان کے دل میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو پھر تنہائی میں جانا بڑا ضروری ہے، ان کا خیال تھا۔ تو اگر میں تنہائی میں چلا گیا تو پیچھے ماں جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بیوہ ہے، تو ماں کا کون خیال کرے گا؟ تو انہوں نے ایک بڑا اچھا پلان سوچا، انہوں نے اپنی والدہ کے پاس گئے اور والدہ کو کہتے ہیں کہ اماں میں یا تو خدا کا حق ادا کر سکتا ہوں یا تیرا حق ادا کر سکتا ہوں، تو اگر تو خدا کا میں نے حق ادا کرنا ہے تو مجھے اپنے حقوق معاف کر دے۔ ماں تھی نا، وہ نہ کر سکتی تھی۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھے اپنے سارے حق معاف کیے، تو جا خدا کو تلاش کر۔ بایزید کہتے ہیں کہ میں 12-15 سال جو ہے وہ دشت کی سیاہی میں جو ہے وہ گھومتا رہا، جنگل شہر، ایک استاد سے دوسرے استاد کے پاس گھومتا رہا، مجھے خدا شناسی نہ ہوئی۔ تو کہتے ہیں بڑے عرصے کے بعد میں بسطام سے دوبارہ گزرا، اپنے شہر سے دوبارہ گزرا، تو میں نے سوچا کہ 12-15 سال ہو گئے ہیں، ماں کو سلام کرتا چلا جاتا ہوں۔ تو وہ جب گئے تو رات کا پہر ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا ماں کی کبھی خدمت تو کی نہیں ہے، اب رات کے اس پہر میں ماں کو اٹھانا بھی ٹھیک نہیں ہے، سردیوں کی شب تھی، دروازے کے باہر ہی بیٹھ کے آرام سے۔ تو وہ صبح تہجد کا وقت ہوا، سحری کا، تو اندر سے جو نالی آ رہی تھی اس میں سے پانی کی جب دھار باہر نکلی تو آپ نے کہا کہ ماں تہجد کے لیے اٹھی ہوگی، تو آپ نے دستخط دی نا، دروازے کو نوک کیا۔ اب 12-15 سال ہو چکے تھے، وہ جو نوک کیا نا، جب انہوں نے آواز نہیں دی، انہوں نے نوک کیا تو اندر سے ماں نے کہا بایزید ٹھہر جا میں آ رہی ہوں۔ واہ، مائیں جو ہوتی ہیں نا یہ بیٹوں کے دروازے کی دستک کو سمجھتی ہیں، کون سے بیٹے نے کس طرح کی دستخط دینی ہے یہ مائیں سمجھتی ہیں۔ میں یہ بات بالکل مثال میں یا بایزید پہ نہیں کہہ رہا، یقین کیجیے ماں یہ بھی سمجھتی ہے کہ کس بیٹے نے کیسا ہارن دینا ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ بیٹا گھر میں آ گیا ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، ماں سے ملے، ماں نے حال دیکھا بایزید بسطامی کا، بایزید بسطامی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سر میں خاک پڑی ہوئی ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، بھوک ننگ، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، برا حال۔ ماں نے بیٹے کو دیکھتے ہی ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ، یہ میرا بیٹا بسطامی جو ہے یہ تیری تلاش میں نکلا تھا، تو کیسا ہے کہ تو نے اس کو اپنا ظہور ہی نہیں کیا؟ یہ ماں نے دعا کی۔ بایزید کہتے ہیں کہ مجھے 12-15 سال میں وہ کیفیت قرب خداوند حاصل نہیں ہوئی جو اس لمحے میں ماں کی دعا نے میرے اوپر کیفیت طاری کر دی، اور میں نے، یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میں نے اس وقت خدا کی شناخت کو پہچان لیا۔ اب وہ لوگ جو ماؤں کو، باپوں کو تو اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دیتے ہیں اور درباروں پہ اور مزاروں پہ جا کے جھاڑو دیتے ہیں، بھائی آپ کو خدا نہیں مل سکتا۔